اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فاصل بدان کے مرکب غیر مفید آناست کے چون قیل بران سکوت کنند سامرہ خبری یا طلبی حاصل نہ شود وہاں برسے قسم است اول مرکب اضافی چون غلام و زیدن جزو اول را مضاف گویند و جزو دوم را مضاف الیہ و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد دوم مرکب بنئی و او آناست کہ دو اسم را یکے کرده باشند الی آخرہ۔ آج جو گفتگو ہوگی ہماری وہ ہے مرکب غیر مفید میں۔ مصنف اس متن میں مرکب غیر مفید کی تعریف کر رہے ہیں اولاً، اور ثانیاً مرکب غیر مفید کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی تعریف کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی تعریف یہ ہے، مرکب غیر مفید اسے کہتے ہیں جب کہنے والا متکلم کہہ کر خاموش ہو جائے اور سامع کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی جو بات کر رہا ہے اس متکلم وہ خاموش ہو جائے اپنی بات کر کے، جو مخاطب سن رہا ہے سامع ہے وہ اس کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید، جو کہ نام سے بھی واضح ہے۔ اس کے بعد مصنف متن میں مرکب غیر مفید کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم مرکب اضافی ہے، دوسری قسم مرکب بنائی ہے، تیسری قسم مرکب معنی صرف ہے۔ مرکب اضافی کسے کہا جاتا ہے؟ مرکب اضافی میں جو ہے نا پہلے جز کو جو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کیا، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے غلام و زیدن، غلام مضاف ہے جو پہلا جز ہے، دوسرا جز زید ہے جو کہ مضاف الیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مرکب بنئی، مرکب بنئی وہ مرکب ہے کہ جو دو اسموں کو ایک کر لیا جائے اور دوسرا اسم حرف کو متضمن ہو، حرف کو کیا ہو؟ شامل ہو۔ جیسے احدا عشرہ، تسعۃ عشرہ، یہ احد اصل میں تھا احدون و عشرون، یہ جو دوسرا اسم ہے عشرون یہ حرف کو شامل ہے، اس حرف کو حذف کر کے دو اسموں کو کیا ہے اکٹھا کیا گیا ہے، جس سے کیا ہے مرکب اضافی بنا ہے۔ تیسری قسم ہے مرکب معنی صرف۔ مرکب معنی صرف میں بھی دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے، لیکن جو دوسرا اسم ہے وہ حرف کو متضمن نہیں ہوتا، حرف کو شامل نہیں ہوتا۔ جیسے بالا بکا، اصل میں یہ تھا بالا علیتا تھا اور بکا تھا۔ بالا بت کا نام ہے، بکا بادشاہ کا نام ہے، جو شہر کا بانی ہے بادشاہ اس کا نام بکا ہے۔ اب ان دونوں کو کیا ہے دو اسموں کو ملایا گیا ہے تو بن گیا ہے بالا بکا۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو متن میں مصنف نے ذکر کیا ہے، یہ خلاصہ ہے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، کیونکہ جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے نحو میر کتاب مبتدی طالب علم کے لیے، اور اگر مدرس یا شارحین اس مطلب کو مزید وسعت دیں، تفصیلی کتب جو نحو کی ہیں وہاں سے مطالب لے کر نحو میر میں ذکر کرنا شروع کر دیں، تو مبتدی طالب علم کا ذہن مشوش ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے بھی متن میں یہ مطالب تو ذکر نہیں ہے لیکن مدرس نے کہاں سے ذکر کی ہے۔ لیکن بعض شارحین نے اس طرح کیا ہے، جب اس متن کی شرح کی ہے تو وہاں ایسے مطالب کو ذکر کیا ہے جو نحو میر میں نہیں ہے لیکن تفصیلی کتب میں موجود ہیں۔ پس بعض طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ جو متن میں جو چیز مذکور ہے مدرس وہی چیز دے تاکہ متن حل ہو جائے، اور ہاں بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ مدرس کیا کرے، مطالب کو وسعت دے، مزید مطالب بھی دے جو متن سے ہٹ کر ہیں، تو ان کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کی کیا کرتے ہیں، اسی متن کو وسعت دیتے ہیں، وہ مطالب ذکر کرتے ہیں جو اگرچہ اس کتاب میں نہیں ہے تفصیلی کتب میں موجود ہیں، یا جو شارحین نحو میر ہیں وہ انہوں نے بعض نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب غیر مفید تقییدی، مرکب غیر مفید غیر تقییدی۔ اب مرکب غیر مفید تقییدی کسے کہتے ہیں؟ جس میں پہلا جز عام ہوتا ہے اور دوسرا جز آ کر پہلے جز کو مقید کر دیتا ہے۔ مثلا غلام و زیدن، غلام عام ہے، اب زید جو ہے نا وہ آ کر غلام کو مقید کر دیا، یعنی زید کا غلام۔
اس دوسرے قسم مرکب غیر مفید کے مرکب غیر مفید ہے غیر تقییدی ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ بنے، یہ اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید غیر تقییدی۔ جیسے احدہ عشرہ، بالا بکا، یہاں جو بکا ہے دوسرا جز، یہ پہلا جز جو بالا ہے اس کے لیے تقیید نہیں بن رہا، یا جو احدہ عشرہ میں عشرہ پہلا دوسرا جز ہے، پہلا جو احدہ ہے اس کے لیے تقیید نہیں بن رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں جو مرکب تقییدی ہے، اس کی تین قسمیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں مرکب تقییدی کے، یا مرکب تقییدی اضافی ہوگا یا مرکب تقییدی توصیفی ہوگا۔ مرکب تقییدی اضافی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اسے کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی جائے، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی جائے۔ جیسے جس اسم کی نسبت دی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف دی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن، اب غلام کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف، غلام مضاف ہے، زید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، جس چیز کے ذریعے کی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ جیسے راجل عالم، اب راجل کی صفت توصیف بیان کی جا رہی ہے، مد کی جا رہی ہے، اب راجل موصوف ہے، کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے توصیف کی جا رہی ہے، بھئی یہ راجل عالم، مرد عالم، راجل موصوف عالم کیا صفت ہے۔ پھر آگے جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ مرکب غیر تقییدی کی تین اقسام بیان کرتے ہیں۔ مرکب غیر تقییدی بنائی، مرکب غیر تقییدی منع صرف، مرکب غیر تقییدی صوتی، یہ تین اقسام بیان کرتے ہیں جو کہ تفصیلی جو کتب نحو کی ہیں وہاں بیان کی گئی ہیں۔ فصل بیدان کے مرکب غیر مفید آنست، آپ جان لے کہ مرکب غیر مفید اسے کہتے ہیں چون قیل برآں سکوت کنند سامرہ خبریہ طلبی حاصل نہ شود، قائل یعنی متکلم کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سامع کو طلب یا خبر معلوم نہ ہو، وہ عام برسے قسمت۔ اس مرکب غیر مفید کی تین اقسام ہیں۔ اول مرکب اضافی جو غلام و زیدن، جزو اول را مضاف گویند، پہلے جزو کو مضاف کہتے ہیں، و جزو دوم را مضاف الیہ، جزو دوم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں، و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ دوم مرکب بنائی، دوم جو قسم ہے مرکب غیر مفید کی وہ مرکب بنائی ہے، و او آنست کے دو اسم را یک کردے باشند، مرکب بنائی اسے کہتے ہیں جو دو اسم کو ایک اسم کر لیا جائے، و اسم دوم متضمن حرف باشد، جو دوسرا اسم وہ حرف کو کیا ہو؟ شامل ہو، متضمن ہو، چون احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، کہ دراصل احد و عشرہ تسعۃ و عشرہ بودیاس، جو کہ اصل میں احد عشرہ کیا تھا؟ احدون و عشرون تھا، واو را حذف کر دے، ہر دو اسم را یک کر دے کردن، اور واو کو حذف کر دیا گیا جو کہ درمیان میں، پھر دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہے، ہر دو جز مبنی باشند بر فتح، وہ کہتے ہیں ان دو میں سے ہر جز مبنی بر فتح ہوگا، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، اس میں جو پہلا جز ہے اثنا وہ کیا ہوگا؟ مبنی نہیں ہوگا، معرب ہوگا، جزو اول معرب است، کیونکہ جو اثنا عشرہ اس کی جزو پہلی ہے اثنا وہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ سوم مرکب معنی صرف، جو تیسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی وہ معنی صرف ہے، و او آنست کے دو اسم را یک کر دے باشند، دو اسم کو ایک کر دیا جائے، و اسم دوم متضمن حرف نہ باشد، جو دوسرا اسم وہ حرف کو شامل نہ ہو، متضمن نہ ہو، چون بالا بکا و حضر موت کہ جزو اول مبنی باشد بر فتح، بر مذہب اکثر علماء کے نزدیک جو پہلا جز ہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے، و جزو دوم معرب، اور جزو دوم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ بیدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، وہ کہتے ہیں جو مرکب غیر مفید ہے ہمیشہ جملہ کی جز ہوتا ہے،
کیوں غلام زیدن قائمون، اب جو غلام زیدن ہے، یہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اب یہ مرکب غیر مفید ہے، جزو جملہ ہے، جزو جملہ، جملہ کیا ہے؟ جملہ یہاں اسمیہ ہے، اور جیسے ان دی احدا احشرا درہمن، جا مثال جا بالا بکا، ان میں جو مرکب غیر مفید ہے وہ جزو جملہ ہے۔ کیسے جزو جملہ ہے؟ مثلا احدا عشرہ مرکب غیر مفید ہے، جو مثال ابھی جملہ بنا ان دی احدا عشرہ درہم میں، جزو جملہ کس طرح ہے؟ اند مضاف ہے، یا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر ثابت مقدر کے متعلق ہو رہے ہیں۔ ثابت مقدر شبہ فعل، اپنے فعل جو اس میں ضمیر مستتر رہے ہوا اس کے ساتھ مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کے ساتھ مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟ ہاں، شبہ فعل اپنے فعل اور فعل کے ساتھ مل کر اور اپنے مفعول فی کے ساتھ مل کر خبر مقدم بن رہے ہیں۔ آدھا عشرہ جو اس میں وہ کیا ہے؟ ممیز ہے۔ درہمن اس میں کیا ہے؟ وہ تمیز ہے۔ ممیز اور تمیز مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا مؤخر بن رہے ہیں۔ دوبارہ اس ترکیب کا تکرار کرتے ہیں۔ وہ جو ان دی آدھا عشرہ درہمن میں اند مضاف ہے یا کی طرف، یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے نا مضاف الیہ مل کر مفعول فی بن رہے ہیں ثابت مقدر کے لیے۔ ان دی احدا عشرہ درہمن میں اند مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مفعول فی بن رہے ہیں ثابت مقدر کے لیے۔ ثابت مقدر شبہ فعل میں اس میں ضمیر ہے ہوا، وہ اس کا فعل بن رہا ہے۔ اب جو ہے نا شبہ فعل ثابت اپنے فعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم بن رہا ہے۔ آدھا عشرہ ممیز ہے، درہمن تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر مبتدا مؤخر بن رہے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن رہے ہیں۔ یہاں جملے میں دیکھیں آدھا عشرہ جو کہ غیر مفید ہے یہ جزو جملہ بن رہا ہے، جملہ نہیں بن رہا۔ اسی طرح جو ہے نا مثال ہے جا بالا بکا، یہاں بھی جو ہے نا کیا بن رہا ہے؟ بالا بکا جزو جملہ بن رہا ہے۔ کیوں؟ جا فعل ہے، بالا بکا کیا بن رہا ہے؟ اس کے لیے فعل بن رہا ہے۔